باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، سال دوم کے دوران 11واں ہفتہ اور دن سوموار ہے۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ملوک کی پہلی کتاب اس کے 21 باب اور اس کی پہلی آیت سے 16ویں آیت تک خدا کا زندہ کلام سنتے ہیں۔ اور ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ نابوت یزرائیلی کا یزرییل میں ایک تاکستان تھا جو سامرا کے بادشاہ اہیاب کے محل سے لگا ہوا تھا، اور اہیاب نے نابوت سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اپنا تاکستان دے کہ میں اسے اپنے لیے سبزی کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر کے قریب ہے، اور اس کے بدلے میں تجھے اس سے بہتر تاکستان دوں گا، اور اگر تیری نگاہ میں اچھا ہو تو میں اس کی قیمت تجھے چاندی میں دوں گا۔ تو نابوت نے اہیاب کو جو جواب دیا، خدا نہ کرے کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھے دوں۔ تو اہیاب غمگین اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو گیا، اس بات کے باعث جو نابوت یزرائیلی نے اس سے کہی کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھے نہیں دوں گا، اور وہ اپنے پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنا منہ پھیر لیا اور روٹی نہ کھائی۔ تب اس کی بیوی ایزابل نے آ کر اس سے کہا، تجھے کیا ہوا کہ تیرا دل غمگین ہے اور تو نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے اس سے کہا، میں نے نابوت یزرائیلی سے خطاب کر کے کہا کہ اپنا تاکستان مجھے چاندی کے عوض دے، یا اگر تو چاہے میں تجھے اس کے بدلے میں بہتر تاکستان دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا تاکستان تجھے نہیں دوں گا۔ تو اس کی بیوی ایزابل نے اس سے کہا، کیا تو اس وقت اسرائیل پر حکمرانی نہیں کرتا؟ اٹھ کھانا کھا اور خوش دل ہو، اور نابوت یزرائیلی کا تاکستان میں تجھے دوں گی۔ تب اس نے اہیاب کے نام سے خط لکھے اور اس کی مہر ان پر لگائی، اور ان خطوط کو بزرگوں اور امیروں کی طرف جو شہر میں نابوت کے ساتھ رہتے تھے روانہ کیا، اور خطوط میں لکھ کر کہا کہ روزہ رکھنے کی منادی کرو اور نابوت کو لوگوں کے درمیان اونچا بٹھاؤ، اور 2 خبیث آدمیوں کو اس کے سامنے کھڑا کرو جو اس کے خلاف گواہی دے کر کہیں کہ تو نے خدا کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف کفر بکا، اور وہ اسے باہر نکال لے جائیں اور اس پر پتھراؤ کریں کہ وہ مر جائے۔ تب شہر کے بزرگوں اور امیروں نے جو شہر میں رہتے تھے ویسا ہی کیا جیسا کہ ایزابل نے انہیں حکم دیا، بمطابق ان خطوط کی تحریر کے جو اس نے انہیں بھیجے تھے۔ تو انہوں نے روزہ رکھنے کی منادی کروائی اور نابوت کو لوگوں کے درمیان اونچا بٹھایا۔ تب 2 خبیث آدمی آئے اور اس کے سامنے بیٹھے، اور خبیث آدمیوں نے لوگوں کے سامنے نابوت کے خلاف گواہی دی اور کہا کہ نابوت نے خدا کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف کفر بکا۔ تب وہ اسے شہر کے باہر نکال لے گئے اور اسے سنسار کیا، اور وہ مر گیا۔ اور انہوں نے ایزابل کو کہلا بھیجا کہ نابوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ جب ایزابل نے سنا کہ نابوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو ایزابل نے اہیاب سے کہا، اٹھ اور نابوت یزرائیلی کے تاکستان پر قبضہ کر، جس نے تجھے اسے چاندی کے عوض دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نابوت اب زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ جب اہیاب نے نابوت کی موت کی بابت سنا تو اہیاب اٹھا تاکہ نابوت یزرائیلی کے تاکستان میں جا کر اس پر قبضہ کرے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 5واں باب
اور اس کی 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دائنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے۔ اگر کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرضہ چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، ایزابل نے اپنے شوہر اہیاب بادشاہ کو ورگلایا۔ وہ اسرائیل میں بادشاہ کے بزرگوں اور ساتھیوں کے ذریعے نابوت یزرعیلی کو قتل کرواتی ہے تاکہ بادشاہ اس کے تاکستان پر قبضہ کرے۔ خدا نے دنیا کا خالق اور مالک ہوتے ہوئے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اس کے ساتھ کار خیر میں شرکت کرے اور تخلیقی طور پر اس کائنات کو خوب سے خوب تر بنائے۔ جب بنی اسرائیل نے سیموئیل نبی سے بادشاہ مانگا تو خدا کی بادشاہت سے منکر ہوئے، اس لیے دنیا میں بادشاہ اور اس کی سلطنت میں ہمیشہ نشیب و فراز برپا ہوتے رہے۔ ہر سلطنت میں حکمرانی اور محکومیت جیسے اہم عناصر ہمارے سامنے ابھر کر آتے ہیں۔ ایک طرف بادشاہ تاکستان پر قابض ہو کر اسے اپنی دنیاوی دولت کا حصہ بنانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف خداوند یسوع مسیح راہ حق اور زندگی کا سرچشمہ، معافی اور ہمسائے کی بے لوث محبت کا اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انا پرستی اور ذاتیات کی بالادستی کو خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیم نیز حلیمی، فروتنی، انکساری اور عاجزی جیسی مسیحی اقتدار کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے یہاں کہنا واجب ہوگا، جو شخص خداوند کے خوف اور اس کی پدرانہ محبت میں مگن رہتا ہے وہ ہمیشہ بڑی وفاداری کے ساتھ خداوند کا فضل حاصل کرتا ہے، جیسا کہ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ماننے والوں کو ہر قسم کی برائیوں اور بدیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر ہر ایک سے نیکی کرنا اپنی زندگی کا سب سے اولین فرض سمجھنا چاہیے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیں ہم مل کر وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب ہمیشہ، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔